اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قالوا فما جزاؤه ان کنتم کاذبین صدق اللہ العظیم۔ انہوں نے کہا جی کہ قسم لے لیں، اللہ کی قسم ہے کہ ہم چور نہیں ہیں، ہم نے پیالہ نہیں چرایا۔ قالوا، قاف واو لام مادہ ہے، کالا کالا کالو، انہوں نے کہا، کنہوں نے کہا جی؟ یوسف علیہ السلام کے جو کارندے تھے انہوں نے یہ بات کہی۔ اب یہ اگلی آیت جو ہے یہ اس کا مقولہ ہے۔ پس ما استفہامیہ ہے جی، سوال ہے یہ کیا؟ جزاؤہ، جیم زے یا مادہ ہے، جزا یجزی کا کیا مطلب ہے جی؟ بدلہ دینا۔ جزا یجزی کا مطلب کسی کے لیے کافی ہو جانا، یہ سارے مفہوم آتے ہیں اس کے، لیکن بدلہ دینا اس کا بڑا مفہوم ہے۔ تو جزا یجزی، جزا ان کا کیا معنی ہے؟ بدلہ۔ تو جزا ان تھا تو جزا ان سے ہو گیا جزا او، تو یہ کیا بن گیا؟ یہ مضاف بن گیا۔ مضاف بنا تو کیا سوال پیدا ہوا جی؟ کس کا بدلہ؟ تو جزا او ہو، اس کا بدلہ، ہو مضاف الیہ کی یہ ضمیر متصل مجرور آ گئی ہے، ٹھیک ہے جی۔ کیوں مجرور کیوں ہے؟ کیونکہ یہ اسم کے ساتھ آئی ہے، اگر فعل کے ساتھ آئے تو منصوب ہو، حالت نصب میں ہو، مفعولی حالت میں ہو۔ تو جزاؤہ، تو فما جزاؤہ، جزاؤہ، انہوں نے کہا پھر کیا بدلہ ہے اس کا؟ کس کا بدلہ ہے جی؟ یہ ہو کی ضمیر کس طرف اشارہ کر رہی ہے؟ سارق، سارق کی طرف اشارہ کر رہی ہے، چور کی طرف۔ یعنی پھر اس چور کو کیا بدلے میں کیا سزا دی جائے؟ یہاں جزا کا مطلب کیا ہے؟ سزا۔ تو اگر فما جزاؤہ، تو اس چور کی پھر کیا سزا ہے؟ ان، اگر شرطیہ آ گیا، ان اگر کن تم ہوئے کاذبین، کاف زال بے مادہ ہے، کذبا یکذبو، کذبا یکذبو کا کیا مطلب ہے؟ جھوٹ بولنا، جھٹلانا نہیں، جھوٹ بولنا، خود جھوٹ بولنا، کذبا یکذبو، جو آپ کہہ رہے ہیں کذبا یکذب تکذیبا، کسی کو جھوٹا قرار دینا، تکذیب کرنا، یعنی کسی کی تکذیب کرنا، کوئی بندہ کوئی بات کہہ رہا ہے اس کی تکذیب کر دی، مطلب اس کو کہہ دیا کہ یہ جھوٹا قرار دینا کسی کو۔ تو کذب یکذب سے فاعل ان کے صیغے پر کرنے والا، یعنی جھوٹ بولنے والا کیا بنے گا؟ کاذبن، جھوٹ بولنے والا۔ اور یہ کانا کا اسم کیا ہوا؟ انتم، انتم اس کا اسم ہوا تو یہ بن گیا کن تم، تو اس کا اسم کیا ہوا؟ انتم، اور اس کی خبر کیا ہوئی؟ کاذبون تھا، تو کانا کا جو اسم ہوتا ہے وہ حالت رفع میں ہوتا ہے اور خبر حالت نصب میں ہوتی ہے، تو یہ کاذبون سے ہو گیا کاذبین، کہ اگر تم کاذبین، جھوٹ بولنے والے، اگر تم ہوئے جھوٹ بولنے والے، یعنی اگر تم جھوٹ بول رہے ہو، اگر تم جھوٹے ہو، تو پھر اس چور کی کیا سزا ہے بھائی؟ جس کے پاس یہ، جو اگر وہ چور ہے، یعنی کہ اگر تم جھوٹ بول رہے ہو تو اس کا مطلب ہے چور تمہارے اندر ہی ہے، تو اس چور کی کیا سزا ہے؟ فما جزاؤہ، یہ اب جزا کا لفظ جو ہے یہ بار بار آئے گا، 2 آیتیں انشاءاللہ آج ہم کور کریں گے۔ تو قالو، انہوں نے کہا، یہ کنہوں نے کہا جی؟
یہ یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے ان کا جواب دیا. انہوں نے کہا جزاؤہ، جزاؤہ بدلہ ہے یا سزا ہے، ہو اس کی، کس کی؟ سارق کی، یعنی اس کی سزا ہے یا اس کا بدلہ کیا ہے جی؟ چور کا بدلہ کیا ہے؟ کون سا چور؟ اب یہ جو ہو ہے نا، ہو چوری کرنے والا، یہ اس کی شکل آنے لگی ہے کہ وہ کون ہے، یعنی سارق. سارق کون ہوگا؟ یعنی جس سے نکلے گا. کتنے بھائی ہیں یوسف اسلام کے؟ تو یہ کتنے بھائی ہیں؟ 10 کیسے ہو گئے؟ 12 تو حضرت یوسف علیہ السلام ہے، تو 11 بھائی ہیں. تو چور 11 کے 11 چور تو نہیں، کوئی ایک ہی چور ہے نا. اب پتہ کسی کو بھی نہیں ہے کون چور ہے. تو انہوں نے کہا چور کی صفت کیا ہوگی، اس ہو کی صفت کیا ہے؟ ویسے یہ جزاؤہ، یہ اس کا ویسے تو یہ قالو کا مبتدا سارے کا سارا مفعول ہے، لیکن یہاں سے چلے تو یہ جزاؤہ یہ مبتدا ہے، مضاف مضاف الیہ ہے. جزا بدلہ، ہو اس کا بدلہ، جزا ان سے جزاؤ ہو گیا. تو اس کی سزا یا اس کا بدلہ ہے. یہ کون ہے ہو؟ من وجد فی رحلہ. من کون ہے؟ جو. من موصولہ ہے جو بھی، اور شرطیہ بھی ہے. شرطیہ شرطیہ بھی ہے. شرطیہ کیسے ہے بھائی؟ جس شرط یہ ہے کہ جس کے سامان سے نکلا سزا اس کو دو. اب یہ سزا دو کیا ہے؟ جواب شرط ہے. شرط کیا ہے؟ من، جس کے وجدہ، واو جیم دال مادہ ہے، وجدہ یجد وجودن، اس کا کیا مطلب ہے؟ پانا. ہم اس کو پہلے بھی پڑھ چکے ہیں، ٹو فائنڈ، کسی چیز کو پانا. وجدہ اس نے پایا، یجدو وہ پاتا ہے. اب یہ میں نے آپ کو بتایا ہے کہ مجہول کا پیسو وائس کا کتنے وزن ہیں جی؟ ایک ہی وزن ہے، فعلا کا وزن ہے. تو وجدہ سے یہ بن گیا وجدہ. اب یہ مجہول ہو گیا، پیسو وائس ہو گیا. اس کا فاعل ہمیں نہیں پتا. وجدہ اس نے پایا، وجدہ وہ پایا، پیسو وائس وہ پایا گیا. اب یہ وہ کیا ہے جی؟ پیالہ نہ، سوا. سوا الملک، بادشاہ کا پیالہ. یعنی من جس کے پاس وجدہ وہ پایا گیا، یعنی وہ پیالہ پایا گیا. کہاں پہ پایا گیا؟ فی میں. فی کیا ہے جی؟ حرف جر ہے. میں. رحلن کس کو کہتے ہیں؟ سامان، سامان ہی کہہ دیں اس کو، اس کی کڑونجی کہہ دیں، جو کہہ دیں. اب یہ رحلن تھا، فی آ گیا. فی حرف جر ہے، اس نے رحلن کو کیا کر دیا؟ رحلن کر دیا. اور رحلن سے ہو گیا رحلی، تو یہ کیا بن گیا؟ مضاف بن گیا. تو سوال پیدا ہوا کس کا سامان؟ رحلی ہی. اب یہ ہی کی ضمیر کس طرف جا رہی ہے؟ من کی طرف. جس کے سامان، جس کے سامان میں وجدہ پایا گیا، فی رحلہ، یعنی جس کے سامان میں، من جس کے وجدہ پایا گیا، فی میں رحلہ اس کے سامان میں کیا چیز پائی گئی؟ وجدہ کے اندر ہی یہ وہ چھپا ہوا ہے، سوا. یعنی وہ پیالہ جس کے سامان میں پایا گیا نا جی، وہ کون ہے؟ سارق ہے. چور کون ہے بھائی؟ وہی ہے. جزاؤہ بدلہ ہے، اس کی سزا کیا ہے؟ من وجد فی رحلہ، جس کے سامان میں وہ پیالہ پایا گیا، اس کی سزا کیا ہے؟ اب دیکھیں یہ خود اس طرف حالات جا رہے ہیں. حضرت یوسف علیہ السلام جو چاہتے ہیں نا، یہ خود وہی بات کہہ دیں گے. یوسف علیہ السلام کے بھائی
وہی بات کہہ دیں گے جو حضرت یوسف علیہ السلام چاہتے ہیں۔ تو سوال کیا ہوا کہ قالوا جزاؤہ من وجد فی رحلہ، اس کی سزا یا اس کا بدلہ کیا ہے جس کے سامان میں وہ پیالہ پایا گیا، فہو جزاؤہ، بس ہوا، یہ ہوا ضمیر کس طرف جا رہی ہے؟ من کی طرف۔ من کون ہے؟ سارق، چور۔ تو وہ چور ہی ہے، جزاؤہ اس کا بدلہ، یعنی جس کے سامان سے وہ ملا نا، اس کی سزا یہ ہے کہ بدلے میں اسے ہی رکھ لو۔ سزا کتنے قسم کی ہوتی ہے؟ ایک ہے قصاص۔ قصاص کیا ہے؟ جس نے چپیڑ ماری اسے چپیڑ مارو، جس نے ہاتھ کاٹا ہے اس کا ہاتھ کاٹ دو، جس نے زبان کاٹی ہے اس کی زبان کاٹ دو۔ زبان میں سے قصاص نہیں ہوتا کیونکہ وہ سمجھ نہیں لگتی کہ جگہ زیادہ ہے یا کم ہے، اتنا یعنی 100% ہونا چاہیے۔ قصاص ہے، قتل کیا ہے تو اس کے بدلے میں پھانسی چڑھ جائے، یہ قصاص ہے۔ اور کیا ہے جی؟ دیت وغیرہ، عرش ہے، دمان ہے وغیرہ، سزاؤں کی قسمیں ہیں۔ اس میں یہ ہے کہ اس نے قتل کر دیا ہے تو بدلے میں کیا دے؟ پیسے دے، پیسے دے۔ اچھا، ایک کیا ہے جی؟ ملک بدری بھی ہے، ملک سے ہی نکال دو اس کو۔ اور یہاں پہ جس چیز کا فہو جزاؤہ، اس کا مطلب ہے قید، امپریزنمنٹ۔ یعنی کوئی بندہ جرم کرتا ہے تو سب سے پہلے کیا ہوتا ہے کہ اس کو پولیس پکڑ کے بند کر دیتے ہیں، یہ سزا نہیں ہے۔ یہ پولیس پکڑ کے بندے کو بند کر دیتی ہے نا، یہ سزا نہیں ہے۔ اس کے دو حصے ہیں، یاد رکھیے گا۔ بیسک جو پولیس پکڑ کے بندے کو بند کر دیتی ہے نا، اس کے پیچھے کیا ہے یا تقاضا کیا ہے؟ پروٹیکشن آف ایکیوزڈ، کہ ہر پیشی پہ ملزم صاحب جو ہیں وہ حاضر ہوں۔ پولیس کہتی ہے جی ہمارے پاس ہی ہے، کہیں نہیں جائے گا، بھاگنے نہیں دیں گے، یعنی اس کو عدالت کے سامنے ہر تاریخ پہ پیش کرنا ہے کہ نہیں کرنا، جج کے سامنے۔ تو پولیس نے پکڑ لیا۔ ضمانت کیا ہے؟ آپ بندے کے خلاف پرچہ ہوتا ہے، آپ ضمانت لگاتے ہیں کہ نہیں لگاتے؟ وکیل صاحب جا کے بحث کرتے ہیں۔ وہ یہ ضمانت یہ ہے کہ پولیس اس بات کی ضامن ہے، بھئی ہم لے کے آئیں گے اس کو۔ عدالت میں ایک آدمی جاتا ہے جس کو آپ کہتے ہیں یہ ضامن ہے۔ جب ضمانت ہو جاتی ہے تو ایک بندہ زمین کا فرد دیتا ہے یا کوئی چیز دیتا ہے اپنی طرف سے، عدالت کہتی ہے 50 لاکھ کے، لاکھ کے، 2 لاکھ کے، 50,000 کے مچلکے داخل۔ مچلکے کا کیا مطلب ہے؟ کہ ایک بندہ ضامن بنا ہے، اس نے ضمانت دی ہے کہ اس ملزم کو ہر پیشی پر عدالت میں میری ذمہ داری ہوگی، جی پولیس کو چھوڑو، میری ذمہ داری ہے کہ یہ ہر تاریخ پہ پیش ہوتا رہے۔ ہاں جی، عدالت اس کو کہتی ہے بھائی فرض کیا 2 لاکھ کے مچلکے دے دو، یعنی کہ کوئی اپنی ایسٹ دو کہ اگر کل یہ بھاگ جاتا ہے تو ہم اس کو ضبط کر لیں، سرکاری تحویل میں لے لیں گے، تمہیں بھی سزا ہوگی، یہ زمین چھین جائے گی، کیونکہ تم ایک ایسے آدمی کی ضمانت دے رہے ہو جو بھاگ بھی سکتا ہے۔ وہ کہتا ہے جی میری ذمہ داری ہو۔ تو ضمانت یہ ہے۔ چلیں یہ تو قانون کی بات ہو گئی۔ قید کیا ہے؟ کہ اسی بندے کو پکڑ لو، یہ سزا ہے۔ یہ کیا ہے؟ انہوں نے یہی سزا یہ نہیں کہا کہ اس کو کوڑے مارو، یہ کرو وہ کرو، پیسے دے دیتے ہیں، پیالہ نکل آئے، جرمانہ ڈالے، جی 2 اونٹ ہمارے رکھ لے، نہیں، پکڑ لو اسی کو۔ تو یہ جو پنشمنٹ کی ایک قسم ہے
وہ اس میں بیان ہوئی ہے۔ تو سزا کا یہاں پہ ایک ذکر آیا ہے، اور وہ سزا انہوں نے کیا سزا تجویز کی جو حضرت یوسف علیہ السلام خود چاہتے تھے۔ وہ تو اپنے بھائی کو اپنے پاس رکھنا چاہتے تھے۔ یہی تو آگے چل کے پتہ چلے کذالک کدنا لیوسف، یہ ہم نے حضرت یوسف کے لیے تدبیر کی۔ تو فہوا جزاؤہ، تو جو جس کے سامان سے یہ پیالہ نکلا اس کی سزا کیا ہے کہ بدلے میں اسی کو ہی پکڑ لے، وہی بدلہ ہے اس کا۔ کذالک، اب یہ کاف کون سا ہے جی؟ حرف تشبیہ ہے، حرف تشبیہ بھی ہے اور حرف جر بھی ہے۔ حرف باؤ تاؤ کافو، کافو کہاں سے؟ یہ کاف ہے، حرف جر بھی ہے یہ کا۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ جس طرح، جیسے، اسی طرح۔ ذالکا، ذالکا کیا ہے جی؟ اس میں اشارہ، اس میں اشارہ ہے۔ کون سا اس میں اشارہ ہے؟ بعید ہے، ہاذا قریب ہے، ہاذا، ذالکا دور کے لیے، دیٹ کے معنی میں آتا ہے، بعید ہے، اور کیا ہے؟ واحد ہے، اور کیا ہے؟ مذکر ہے، ٹھیک ہے جی۔ کذالکا، تو کاف جیسے، کذالکا وہ، اس کا ترجمہ ہوگا اسی طرح ہی، نجزی۔ اب یہ دیکھیں یہی مادہ چل رہا ہے، جزاؤہ جزاؤہ جزاؤہ، نجزی بھی آ گیا، جزا جیم زے اور یا مادہ ہے، جزا یجزی، جزا اس نے بدلہ دیا، یجزی وہ بدلہ دیتا ہے، تجزی تم بدلہ دیتے ہو، اجزی میں بدلہ دیتا ہوں، اور نجزی ہم بدلہ دیتے ہیں۔ تو یہ آ گیا یہاں جمع متکلم کا صیغہ ہے۔ کذالک، اسی طرح ہی، نجزی ہم، یہ کون کہہ رہا ہے جی؟ یوسف علیہ السلام کے بھائی کہہ رہے ہیں۔ فیصلہ کس نے سنا ہے؟ بھائیوں نے سنا ہے، انہوں نے سنا تو پتا کیا، بتاؤ جی کیا سزا ہو؟ سزا تجویز ہی نہیں ہے، آپ بتائیں کیا سزا ہو؟ انہوں نے کہا بھائی اسی کو رکھ لو، ہم اسی طریقے سے، ہمارے نزدیک، ہمارے قانون میں، یا ہمارے نزدیک ہمارے ملک میں یہی طریقہ ہے۔ یعنی اگر کوئی آزاد کشمیر میں باغ کا کوئی مظفر آباد کا آدمی آپ کے ساتھ کام کرتا ہو تو وہ کہے جی ہماری طرف یہی چلتا ہے، تو آپ سمجھیں گے کہ ادھر یہ ہے، آپ اس کو بتائیں گے نہیں جی ہماری طرف جو رواج ہے وہ ایسا نہیں ہے، ایسا ہے، ہر علاقے کا رواج ہے، تو کہتے ہیں جی ہماری طرف تو یہی ہے کہ چور کو پکڑ کے قید کر لیتے ہیں۔ تو انہوں نے کہا کہ جزاؤہ من وجد فی رحلہ فہو جزاؤ کذالک نجزی، اسی طرح ہم بدلہ دیتے ہیں۔ اب ہم بدلہ دیتے ہیں، نجزی میں فاعل کون ہوا جی؟ نحنو، ہم، یہ ہو گیا فاعل، اور جزا یجزی بدلہ دینا کیا ہو گیا؟ فعل ہو گیا، فاعل بھی ہو گیا، فعل بھی ہو گیا۔ اب کیا چاہیے؟ مفعول چاہیے، زوئے لام میم، ظلم یظلم ظلمن کا کیا مطلب ہے جی؟ حق تلفی کرنا، زیادتی کرنا، حق تلفی کرنا، زیادتی کرنا۔ اب اس کا بھی آپ فاعلن کے وزن پہ جائیں گے تو ظلم کرنے والا، ظالمن، اب ظالمن کی جمع ہو گئی ظالمون، جمع سالم ہے، لیکن کیونکہ یہ نجزی کا مفعول ہے تو مفعول حالت نصب میں ہوتا ہے، تو ظالمون رفع سے ظالمین، ظالمین یہ نصب میں چلا گیا، ظالمین ظلم کرنے
کرنے والوں کو کہاں سے ہے جی؟ مفعول ہونے کی حالت نصب میں ہونے کی وجہ سے کذالک نجزی الظالمین، اسی طرح ہی ہم ظلم کرنے والوں کو بدلہ دیتے ہیں۔ بھائی اگر ہمارے درمیان کوئی چور ہے تو اس کو اٹھا کے پکڑو، نسل ہی پوری کی پوری بدنام کر دی اس نے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کی نسل کو ہی داغدار کرنے کے لیے ہمارے اندر ہی ایک بندہ پیدا ہو گیا جو چور ہے، تو یہ انہوں نے بڑا ڈلاگ مارا اپنی طرف سے۔ ہاں جی، تو انہوں نے کہا بھائی چور شور نہیں ہے، بڑی مشکل سے تو کھانے کا سامان ملا ہے، چوری کر کے اس کو بھی لے کے جانا ہے۔ اب انہوں نے جو اگلی باتیں کی ہیں، جو حضرت یوسف پہ الزام لگائے ہیں انہوں نے، وہ حضرت یوسف علیہ السلام کا جگرا ہے کہ جو انہوں نے برداشت کیا ہے۔ ٹھیک ہے جی، چلیں اب اس کو ایک دفعہ پڑھ لیتے ہیں۔ قالو، تو ان حضرت یوسف کے کارندوں نے کہا، فما، پس کیا ہے، جزاؤہ، اس چور کی سزا، اگر اس بندے کی سزا جس نے چوری کی ہے، ان اگر تم ہو کاذبین، جھوٹے ہو، اگر تم جھوٹے ہو کہ ہم چور نہیں ہیں، تو اگر کوئی چور ہے تو پھر اس کی سزا کیا ہے؟ قالو، تو حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے یہ بات کہی، جزاؤہ، اس چور کی سزا یہ ہے، من وجدہ، جس کے پاس پایا گیا وہ سامان، وہ پیالہ، فی رحلہ، اس کے سامان میں، فہو جزاؤہ، تو وہی ہے اس کا بدلہ، یعنی اسی کو ہی بدلے میں رکھ لیا جائے۔ کذالک، اسی طرح ہی، نجزی، ہم بدلہ دیتے ہیں، الظالمین، ظلم کرنے والوں کو۔ تجوید دیکھ لیتے ہیں جی۔ قالو، بار بار آ رہا ہے، قاف موٹا، 2 حرکتیں ہیں، لو 2 حرکتیں، فما، فا ایک اور ما مد اصلی، فما جزا۔ اب یہ دیکھیں یہاں پہ گو کہ میں نے مد نہیں ڈالی، لیکن آپ کو خود ہی پتہ لگ جانا چاہیے کہ زا، کہ زے کے اوپر زبر اور الف آ گیا، یہ بن گیا مد اصلی، آگے حمزہ آ گیا، جو ہی آیا تو اس کے اوپر آپ نے مد دے کے 4 حرکتیں اس کو کھینچ لینا۔ تو فما جزاؤہ، ٹھیک ہے جی، تو او ایک حرکت اور ہو اس کے اوپر آپ کو الٹی پیش نظر آ رہی ہے، تو یہ 2 حرکتیں ہیں۔ ان، نون کو آپ نے ناک سے نکالنا ہے، ان تم کاذبین، کاف کیا ہے یہ؟ مد بدل ہے یہ، ٹھیک ہے، 2 حرکتیں یہ، کاذبین، بی 2 حرکتیں تھیں لیکن آیت ختم ہوئی، عارضی طور پہ یہ ساکن ہو گیا، زبر ختم ہو گئی، تو بین کو 5 کر دیتے ہیں۔ تو قالو، کا پھر وہی 2، لو 2، جزاؤہ، پھر اس کو آپ دیکھ لیں، مد اصلی تھا، آگے حمزہ آیا تو اس کے اوپر بڑی مد پڑ گئی، 4 حرکتیں اس کو آپ کھینچ لیں، جزاؤہ 2، من، نون کے بعد واو آ گیا ہے، اس کے اوپر آپ کو شد ملے گی، من وجدہ، من وجدہ، ایک حرکت ہے، فی 2 حرکتیں، رحلہ 2، فا ہوا، ایک حرکت ہے، جزا اوہو، اور کذالک مد بدل ہے، 2 حرکتیں ہیں، نجزی، نجزی میں کیا ہے جی؟ جیم کا کلکلہ ہے، کتب جد ہے، نجزی، زی پتلا پڑھنا ہے، سیٹی نکلے، اور یہ موٹا پڑھنا ہے، سیٹی نہ نکلے، کذالک نجزی، اب دوسری دفعہ پر کے پڑھنا ہے، زوا مد بدل ہے، تو ظالمین، می بھی گو کہ مد اصلی تھا لیکن آیت ختم ہوئی تو یہ زبر عارضی طور پہ سکون میں بدل گئی، تو اس کو 5 حرکتیں کھینچ، 5 آخری ہے نا، آیت ختم ہو گئی۔ قالوا فما جزاؤہ، اچھا ہو یہاں پہ بھی دیکھ لیں، ایک چیز رہ گئی ہے، اب یہ 2 حرکتیں تھیں نا بدل کی وجہ سے، تو آگے کیا آ گیا ہے؟ آگے آ گیا، پھر حمزہ آ گیا، تو اس کو بھی آپ نے لمبا کھینچ کے 4 حرکتیں پڑھنا۔ ہاں جی،
جزاؤه إن كنتم كاذبين قالوا جزاؤه من وجد في رحله فهو جزاؤه كذلك نجزي الظالمين صدق اللہ العظیم اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم اغفر لهم وارحمهم وحاسبهم حسابا یسیرا وادخلهم الجنہ واعذهم من عذاب القبر ومن عذاب النار اللہم اذهب الباس رب الناس واشف انت الشافی لا شفاء الا شفاءک شفاء لا یغادر سقما ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعین واجعلنا للمتقین اماما ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سیئاتنا وتوفنا مع الابرار اللهم انصر المسلمين والمسلمات في فلسطين اللهم يسر لنا هذا الامر وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وصحبه اجمعين برحمتك يا ارحم الراحمين